نماز کے وقت عورت چہرے پہ نقاب نہ رکھے، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر اور تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے نزدیک جنازہ نماز ہی نہیں ہے، وہ تو دعا ہے۔ تو پہلے ثنا پھر دعا، اور اس کے بعد جو ہے درود اور پھر دعا۔ گھر سے مسجد دور ہے، مجھے پاؤں میں تکلیف ہے، میں چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے پھر مجبور ہے تو گھر میں پڑھ لیا کریں، لیکن جماعت کر لیا کریں۔ خود امام بن جاؤ، بیوی بچوں کو پیچھے کھڑے کر لو۔ میری بیبی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت کی عدت جو ہے وہ مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد، دفن کے 2 سال دفن نہ ہو تو عدت نہیں گزرے گی۔ اب جیسے یہاں کئی لوگ مر جاتے ہیں تو وہ اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیتے ہیں جب تک کاغذات مکمل نہ بنے۔ عدت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب فوت ہو گیا۔ اگر آپ مدینے میں رہتے کام کے لیے مکے آتے ہیں پھر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے 5 طواف کیے، اس کے بعد نفل نہیں پڑھے، نفل نہیں واجب ہوتا۔ اب ایسا کریں ہر طواف کی 2 رکعت پڑھ لیں۔ مسجد نمرہ سے یعنی عرفات سے، وہاں سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں عمرے کا۔ طائف گھومنے کے لیے گیا، نیت نہیں کی، بعد دم دینا پڑے گا، لیکن بہتر حال یہی ہے کہ فوراً طائف چلے جاؤ اور جا کے دوبارہ عمرہ کرو۔ مرد عورت نے عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، بال نہیں کٹوائے، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے، ہاں جی کاٹ سکتے ہیں۔ بہرحال جو ہم پاکستان سے آئے ہیں اپنا عمرہ تو کر چکے، اب مسجد عائشہ سے عمرے کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا؟ طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ جتنی دیر عمرے میں لگے اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ حالت احرام میں بھول کر میں نے کپڑے کا رومال چہرے پہ ڈال دیا، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی غلطی سے کپڑا چہرہ رکھ کر سو جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حالت احرام میں وضو کے دوران سر پہ کپڑا آ گیا، کوئی حرج نہیں۔ ہر مسجد حرام کے باہر جو میدان ہے اگر صفیں ملتی ہیں تو وہی ثواب ہے جو اندر کا ہے۔ حالت احرام میں جمائی لیتے ہوئے رومال کپڑا منہ پہ آ گیا، کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں آزادی میں اللہ مسلمانوں کی کامیابی فرمائے، اللہ ختم نبوت کی حمایت کرنے والوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قادیانیت اور یہودیت اور جتنے فتنے ہیں ان فتنوں کو ختم فرمائیں۔ ہماری بیٹی چھوٹی ہے، اس کی شادی کی نیت سے ہم نے سونے کے زیورات بنا کے رکھے ہیں۔ اگر تو زیور ابھی آپ کے ملک میں ہیں تو آپ زکوٰۃ دیتے رہیں گے ہر سال۔ بیٹی تو ویسے ہی چھوٹی ہے۔ مسجد عائشہ عمرے کی نیت سے گیا تھا، باندھا پتہ نہیں کیا ہے، ہوٹل آ گیا، بندہ پتہ نہیں، بہر آپ مسجد عائشہ گئے، عمرہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ عید کی قربانی گھر کا بڑا کرے تو ہر کسی کے لیے ہوگی، ہر بندے کے لیے، ہر بچے کے لیے، ہر ایک قربانی سب کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ بعض علماء کا ہے مسلک، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ سب کے لیے قربانی ہے۔ قربانی بھی اسی پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ جب ایک قربانی سارے خاندان کے لیے ہی کافی ہے، پر حضور نے 100 اونٹ کیوں قربان کیا؟ ایک ہی کافی تھا۔ نیند نہیں آتی ہے تو یہی ہے کہ درود شریف پڑھ کے سویا کریں۔
سفید داغ کا کوئی علاج نہیں، برس کا اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ باقی زمزم لگاتے رہو، اللہ قادر ہے شفا دے دے۔ جب دکان میں جائیں یعنی دکان کھولیں یا گھر میں داخل ہوں دروازہ اس وقت پڑھیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قل هو اللہ احد پوری صورت، تو رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک بھائی بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کہتے جی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سامنے والے کی گاڑی کا نقصان جو ہوا ہے وہ بڑے پیسے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کریں 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 دفعہ روز پڑھا کریں، اللہ مشکل حل کریں گے۔ بہرحال میری داڑھی میں پتہ نہیں کیا تھا، وہ ایک بال توڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ اس طرح پھیرا ہے، عمرہ کیا اس طرح پھیرا، اگر عمرہ کروں پھر بھی اس طرح پھیرنا ہوگا چونکہ بال تو ہیں ہی نہیں نا آپ کے سر پہ۔ احرام کی حالت میں سو رہا تھا کہ احترام ہو گیا، کوئی بات نہیں، اٹھ کے غسل کرو، وہ کپڑا دھو لو، اپنا عمرہ کرو، کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ ملازمت ختم ہونے کے بعد گریجویٹی حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، بہرحال جو لے گا وہ ظالم ہے، دینے والے پہ گناہ نہیں ہے، جو وہ تو مجبور ہے، نہ دے وہ دیتے نہیں، ظالم۔ آب زمزم میں چائے بنائیں کوئی حرج نہیں، لیکن جب دوسرا پانی ہو تو ضروری چائے بنانی ہے۔ اپنے جوان بچوں کے لیے طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ بچوں کے رشتے کے لیے میں نے کئی دفعہ بتا دیا سورۃ الرحمن۔ عمرے کے بعد احرام دھونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ پلید تھوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جب آپ یعنی سفر میں ہوں تو آپ کو نماز جو ہے قصر کریں گے بس، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، اگر مسافر ہے تو قصر کرے گا، مقیم ہے تو پوری پڑے گا۔ کہتے ہیں جی کہ حرمین شریفین میں عورتیں دائیں بائیں آ جاتی ہیں، بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ قبول کرے۔ اپنے آگے کوئی رکاوٹ رکھ لیا کرو، سترا رکھ لیا کرو۔ بہرحال میں پاکستان 2008 میں آیا تھا، ایکسیڈنٹ کیس میں جدے سے رابق گیا، وہاں 10 دن تیمارداری کے بعد واپس جدے آیا، جدے سے احرام باندھا، ٹھیک ہوئی، کوئی دم نہیں آپ پر۔